کا وصال ہونے لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن سنانے ہیں تو آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ قرآن کو 2 مرتبہ دہرایا، جبریل علیہ السلام نے سنایا 2 مرتبہ، آپ نے 2 مرتبہ سنایا۔ اتنا شوق تھا اللہ کے نبی کا قرآن کے ساتھ، تو ہمارا بھی یہ شوق پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ نیت کرتے نا سارے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک حدیث سنا دوں، یاد آ گئی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ قرآن کے لیے، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے 12 بجے کا ٹائم دیا گیا، 1 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ختم ہو جائے گی تسلی سے، چلیں ماشاءاللہ۔ آپ کا بھی شوق ہے نا، تھکے تو نہیں ہیں، بور تو نہیں ہو رہے؟ چلیں اللہ خوش رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ان فی الجنت نہر اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہا 70,000 باب لحامل القرآن۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ نے ایک نہر بنائی ہے، بہت بڑی نہر ہے۔ جنت کے اندر 4 بڑی بڑی نہریں ہیں، ہر جنتی کو اللہ دے گا 4 بڑی نہریں۔ من ماء غیر آسن، پانی کی شفاف نہر ہوگی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ومن عسل مصفى، اللہ شہد کی نہر دے گا۔ ومن لبن لذة للشاربین، اللہ دودھ کی نہر دے گا۔ ومن خمر، اللہ شراب طہورہ کی نہر عطا فرمائے گا۔ یہ 4 نہریں ہوں گی۔ تو وہاں پر جنت میں ایک بہت بڑی پانی کی نہر ہے، سلسبیل کی نہر، نہر سلسبیل، اعلیٰ درجے کی نہر۔ اس پر ایک بہت بڑا اللہ نے محل بنایا ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، مرجان ایک بہت قیمتی پتھر ہے، اس سے بہت بڑا اللہ نے ایک محل بنایا ہے، بہت بڑا محل۔ اس محل کی کیفیت کیا ہے؟ لہا 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے۔ کتنے؟ 70,000 دروازے۔ کس کے لیے بنایا گیا؟ لحامل القرآن، حافظ قرآن کے لیے ہے۔ جب پہلا دروازہ کھلے گا نا، پہلا دروازہ کھل رہا ہے تو استقبال کے لیے پتہ ہے کتنے فرشتے آئیں گے؟ اچھا اس سے اگلی بات میں کرتا ہوں، آپ نے یہاں قاری صاحب کے پیچھے قرآن سنا اور ہماری مسجدوں کے اندر بھی سنایا گیا، تو ہم کتنا دیتے ہیں قاری صاحب کو؟ کتنا گفٹ دیتے ہیں؟ بہت زیادہ بھی ہو، کتنا دے دیتے ہیں؟ اتنا پروٹوکول کوئی بھی نہیں دے سکتا جو اللہ جنت میں حافظ قرآن کو دے گا۔ اب سنیں کیا پروٹوکول اس کو ملے گا۔ جب پہلا دروازہ کھلے گا تو 70,000 فرشتے اس کو سلام پیش کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم۔ 70,000 فرشتے سلام پیش کریں گے، 70,000 فرشتے اس کو تحفے دیں گے، گفٹ تحفے دیں گے۔ 70,000 فرشتے اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، ہر ایک کی خوشخبری دوسرے سے الگ ہوگی، ہر ایک کی دوسرے سے الگ ہوگی۔ پہلا دروازہ کھلا ہے، اب دوسرا دروازہ کھلنے لگا ہے تو یہ فرشتے ڈبل ہو جائیں گے۔ 70,000 کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 فرشتے، 1,40,000 فرشتے دوسرے دروازے پہ اس کو سلام پیش کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم۔ پھر 1,40,000 فرشتے اس کو گفٹ دیں گے، 1,40,000 فرشتے ان کو تحفے تحائف دیں گے، ہر ایک کا تحفہ الگ ہوگا، ہر ایک کی خوشخبری الگ ہوگی۔ اب تیسرا دروازہ کھلنے لگا ہے تو 1,40,000 فرشتے اور 1,40,000 کتنے ہو گئے؟ ہاں 2,80,000 فرشتے تیسرے دروازے پہ ہوں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے، اس کو گفٹ دیں گے اور اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، ہر ایک کا گفٹ تحفہ الگ، ہر ایک کی خوشخبری الگ ہوگی۔ اب چوتھا دروازہ کھلنے لگا تو یہ اور ڈبل ہو جائیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 5,60,000 فرشتے چوتھے دروازے پہ اس کو سلام پیش کریں گے، گفٹ دیں گے، تحفے دیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے، سب کی الگ الگ ہوں گی۔ 5واں دروازہ کھلے گا، اس سے ڈبل ہو جائیں گے، 5,60,000 اور 5,60,000 کتنے ہو گئے؟ ہاں 11,20,000۔ تو اب چلتے جائیں، 70,000 دروازے ہیں، اگر ایک ایک کھولتے جائیں گے تو میرے خیال یہاں سحری کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ کا کیلکولیٹ یہاں فیل ہو جائے گا، چاہے موبائل نکال لیں، آپ کا جواب دے جائے گا کیلکولیٹ، نہیں بھی اس میں حصے ہی نہیں آ رہے۔ اب میں آخری دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ کے نبی، میں تو یہ جمع کر رہا ہوں نا، اللہ کے نبی نے آخری دروازہ کھلوا کے بتلایا ہے کہ آخری دروازے پر کتنے زیادہ فرشتے اس کو استقبال کریں گے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آخری دروازہ کھلے گا 70,000واں دروازہ،
70واں 1000واں دروازہ کھل رہا ہے، تو پتہ ہے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 5 ارب 90 کروڑ فرشتے، 5 ارب 90 کروڑ۔ دنیا کی آبادی اتنی نہیں ہے، ساری دنیا جتنی بنی ہے نا اس وقت جو موجود ہے 3 ارب انسان ہے تقریباً، 3 ارب یا اس سے کم نیچے، کم و بیش پوری دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے۔ قیامت تک بھی آ جائے گی اتنی آبادی نہیں بن سکتی، اتنی آبادی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک ایسا استقبال کریں گے کہ 5 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کا استقبال کریں گے، حافظ قرآن کا سلوٹ دیں گے، اسے سلام کریں گے اور اس کو انعام تحفے دیں گے اور اس کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ ہر ایک کا تحفہ بھی الگ ہوگا، جو پہلوں میں سے کسی نے نہیں دیا ہوگا، ہر ایک کی خوشخبری بھی الگ ہوگی جو پہلوں میں سے کسی کی نہیں دی ملی ہوگی۔ اب آپ بتائیں اتنا بڑا پروٹوکول کسی کو مل سکتا ہے؟ کسی پاکستان کے وزیر کو، کوئی صدر کو، کوئی بڑے مشیر کو، کوئی دنیا کا کوئی بہت بڑا امیر آدمی بھی آ جائے، اتنا انعام پروٹوکول کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ حافظ قرآن کو دے گا، حافظ قرآن کو دے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، قرآن پڑھ رہے، قرآن حفظ کر لیا ہے، مصلی پہ سناتے ہیں۔ یہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ جب سورۃ الناس شروع کرتا ہے اور الف لام میم تک پڑھتا ہے تو والدین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے سر پہ تاج رکھیں گے جس کی روشنی سورج آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ ان کو جوڑے پہنائے گا، ایسے جوڑے ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، آج تو قرآن پڑھ جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو مزے لے لے کر دنیا کے اندر سناتا تھا قرآن مصلی پہ۔ اللہ فرمائے گا آج جنت کے درجات ہیں، ان درجوں پہ قدم رکھ اور ایک ایک آیت پر تیرا درجہ بلند ہوگا، ایک ایک آیت پر تیرا درجہ بلند ہوگا۔ 6666 قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے الف لام میم سے شروع کر والناس کی سین پہ پہنچے گا، وہاں تیرا مقام ہے۔ تو فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کا یہ درجہ اور مقام لوگ دیکھیں گے تو لوگ رش کریں گے کاش ہمارے بچے بھی حافظ ہوتے، کاش ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن یاد کروا دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی؟ تو آپ کے یہاں ماشاءاللہ مکتب کی کلاس چلتی ہے اور بچے پڑھنے آتے ہیں، اوپر بچیاں پڑھنے آتی ہیں، اور آپ کے پاس قرآن بچے پڑھنے آپ کے بچے آتے ہیں، اس میں آپ نے شوق سے بھیجنا ہے۔ کیسے؟ شوق کے ساتھ۔ میرے مکتب میں جانا ہوا، میں چونکہ مکتب میں پھرتا رہتا ہوں، یہاں بھی مکتب کی کلاس چلتی ہے، تو وہاں پر بچوں کا رزلٹ تھا، رزلٹ تو ایک بچی اس کا بھی رزلٹ، وہ بھی رزلٹ میں شامل تھی۔ میں نے پھر وہاں رزلٹ بھی تقسیم کیا انعام۔ تو ایک بچی کے گھر میں نا شادی تھی، شادی بھی اپنے سگے ماموں کی شادی، یعنی اس کی امی کی بھائی کی شادی۔ اس کی والدہ نے بڑا زور لگایا قاری صاحب کے پاس آ کر اس کو چھٹی دے دے۔ قاری صاحب کہتے میں نے دے دی، جائے شادی میں جائے اپنے ماموں کے، لیکن بچی کہتے میں نے نہیں جانا، میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ بچی کو سمجھاؤ، کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں نے آپ جانا ہی نہیں ہے شادی میں۔ والد صاحب آئے، بڑی منت کی قاری صاحب سے، آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کہہ دیا ہے، اب وہ نہیں جا رہی تو کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے، بڑا زور لگا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا بچی نہیں گئی، سارے گھر والے شادی پہ چلے گئے، وہ انعام کے لیے آئی تو میں نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کو ہار پہنایا اور اس کو انعام دیا۔ میرا دل خوش ہوا، میں نے کہا ایسے بچے چاہیے مدرسے کے اندر، مکتب میں، جب بچہ خوش شوق سے آئے پڑھنے کے لیے، ماں باپ کی طرف سے جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، وہ خود اپنا شوق لے کر آئیں کہ آج ہمارا مکتب کے اندر، آج ہمارے مدرسے میں پڑھائی کا دن ہے، میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ تو اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نیت کر لیں جو 4 قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہو، بہترین رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اللہ سب کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی بخشش اس مہینے میں اور اس دن بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل ستانے والا، ماں باپ کو دل دکھانے والا، ماں باپ کی آہیں لینے والا۔ اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔
تو آپ میں سے اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ کے لیے ان کے پاؤں پکڑیں اور ان کے آگے روئے دھوئیں اور ان سے معافی کروا لیں۔ ماں اور باپ کا دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے، بیٹا جتنا مرضی نافرمانی کر لے ایک دفعہ کے ماں کے سامنے رو دیتا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو خدا را ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، قبر پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، تو ایسے شخص کی صراط میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص شراب کا عادی، الحمدللہ اس میں ہم میں کوئی بھی نہیں ہوگا، شراب کا عادی، اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اس کی اس رات کے اندر بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ بڑی غیور ذات ہے، بڑی غیرت مند اللہ ذات ہے۔ اللہ کو ہر گناہ کی معافی اللہ کر دیتے ہیں لیکن شرک کی معافی نہیں فرماتے۔ اور چوتھا شخص رشتوں کو توڑنے والا، رشتے توڑنے والا، یہ بہت مشکل عمل ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں جبکہ وہ توڑ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق میں سے ہیں رشتوں کو جوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا مخالف پتہ ہے کون تھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، سرغنہ منافقوں کا سردار، مسجد زرار جس نے بنوائی اور اس کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف میٹنگ کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، آپ کی سب سے محبوب ترین بیوی عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا اتنا بدبخت آدمی تھا، وہ کتنا بڑا بدبخت آدمی تھا، لیکن ان کا بیٹا، سگا بیٹا، سچا صحابی، پکا مسلمان، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن سلول، یہ رئیس المنافقین تھا، بیٹا صحیح صحابی تھا، پکا۔ باپ بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے والد فوت ہونے لگے ہیں، میرے والد مرنے لگے ہیں، تو ایک گزارش آپ سے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ تو آپ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کرتے میں ان کو کفن پہنا دیں، آپ کے کرتے میں کفن دے دیا جائے، ہے تو میرا والد کفر پہ مر رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ شاید اللہ اس کی مغفرت فرما دیں۔ دوسری گزارش یہ کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنا ہے، اپنا لعاب نکال کے منہ میں ڈالنا ہے اس کے، شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تیسری گزارش یہ کرنی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے میرے والد کا، شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے، آپ کے دل میں بھی امت کی تڑپ اور غم تھا، آپ نے نہیں فرمایا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ تو بڑا منافق ہے، کھلم کھلا منافق تھا، کھلم کھلا، سب کو چھوٹوں کو پتا تھا یہ منافق ہے۔ مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں، سب کو پتہ چل گیا عبداللہ بن سلول مر گیا، مردار ہو گیا، مر گیا، کفر پہ مر گیا، منافقت پہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں، اب جب آپ جنازے کے لیے جا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے، کہا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عبداللہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے، عبداللہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے یا رسول اللہ وہ کتنا بڑا منافق ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میں کیوں نہیں جانتا، میں واقعی جانتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ اس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، آپ کو نہیں پتا؟ کہ مجھے پتہ ہے عمر، جب تک میرا رب مجھے نہیں منع کرے گا میں تو جاؤں گا، میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا۔ آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دیا، اس میں کفن پہنایا اور دفن کرتے ہوئے لعاب دہن ڈالا اس کے منہ کے اندر۔ آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے، اس اعلیٰ درجے کے ظرف، اس اعلیٰ درجے کے اخلاق کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، ہم کتابوں کے اندر آتا ہے 300 منافقین جو قبر پہ کھڑے تھے سب نے سچے ہو کے دل سے توبہ کی اور ایمان لے آئے اس عمل کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ مِنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ نبی جی اب آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے،
ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا. انہ من یشرک باللہ, جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت کے دروازے سارے حرام کر دیے. ومأواہ النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار, ایسے ظالموں کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. آپ نے آئندہ نماز جنازہ نہیں پڑھانی. حضور کے اس عمل پر 300 منافقین کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو بھئی میرے آپ کے رشتہ دار سگے ہمارے ہیں, مسلمان ہیں, اگر ہم سے روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیا کر لیں جی, منا لیں, صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے جنازے پہ آئے گا تو میں اس کے جنازے پہ جاتا ہوں, وہ میری شادی پہ آئے گا تو میں اس کی شادی پہ جاؤں گا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدل ہے, بدل. صلہ رحمی سے کہتے ہیں وہ میرے جنازے پر نہیں آتا, غم میں شریک نہیں ہوتا, اس کے غم میں میں پھر بھی جاؤں گا. وہ میری خوشی میں شریک نہیں ہوتا, اس کی خوشی میں میں پھر بھی جاؤں گا. وہ میری بیماری پر عیادت نہیں کرتا, اس کی بیماری پر میں پھر بھی عیادت کروں گا. فرمایا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو کچھ کہا سنا گیا آپ کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.